افغانستان افغانستان ہے، لیکن ول آف دا پیپل یا عوام کی رائے سے حکومت بنانا موجودہ مغربی معیارات کے مطابق بھی ضروری ہے، اور ہمارا دین بھی کہتے ہیں وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اس سے آپ لوگ الیکشن وغیرہ کو نکالتے ہیں، تو آپ طالبان کو یہ سجیسٹ کریں گے کہ ٹھیک ہے اب اس وقت ایک ایمرجنسی کنڈیشن ہے، لیکن الٹیمیٹلی وہ بھی آئین اور کانسٹیٹیوشن اور عوام کی رائے کی طرف جائیں؟ میں ظاہر ہے جو اپنے لیے پسند کروں گا وہ دوسرے کے لیے پسند کروں گا، یہ ایک الگ بات ہے، اس کو الگ سا رکھیں. ٹھیک، لیکن طالبان کو یہ مشورہ دینا نہیں معلوم کہ آنے والے دنوں میں افغانستان کی صورتحال کیا بنتی ہے. پھر آپ میرے کلپ کو چلائیں گے کہ آپ نے اس وقت یہ کہا تھا اور آپ یہ کہہ رہے ہو. لہٰذا افغانستان کو افغانستان رہنے دیں اور ان کو موقع دیں کہ وہ اس مقام پر پہنچ جائیں. جس طرح ایران میں ایک جمہوری نظام ہے لیکن وہ پاکستان اسٹائل تو نہیں ہے جی. امریکہ میں بھی ایک جمہوری نظام ہے لیکن وہ پاکستان کی طرح تو نہیں ہے جی، نہ انڈیا کی طرح ہے. لیکن جمہوریت جہاں پر ہوگی آپ اس کو جمہوریت کا نام دیں، آپ اس کو شورائیت کا نام دیں، آپ اس کو خلافت کا نام دیں، آپ اس کو امارت کا نام دیں، جو بھی آپ نام دیں گے یہ سسٹم عوام کے اختیار کو حوالے کیا گیا ہے. لیکن اس میں جو قانون چلے گا وہ قانون قرآن اچھا، سنت یہ کا ایک ہوگا. مسٹری ہے آپ کا افغان طالبان سے ایکچوئل رشتہ، ناتا اور تعلق کیا ہے؟ ہمارا افغانستان کے ساتھ تعلق ایک پڑوسی ملک کا ہے اور ہم اسلامی کاز اور قوم کی آزادی کے حق کو ہمیشہ تسلیم کرتے نہیں، ہیں. طالبان کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں. طالبان افغانستان کے ہیں اور ہم پاکستان کے ہیں. ہمارا تعلق جمعیت علماء اسلام سے ہے، وہاں انہوں نے تحریک طالبان کے نام سے تحریک شروع کی اور اب انہوں نے اس کو امارت اسلامیہ قرار دیا ہے. لہذا افغانستان افغانستان ہے، پاکستان پاکستان. ملا ہبت اللہ آپ کے جماعت کے مدرسے کے میں نے فارغ اس کا التحصیل، نام تب سنا ہے جب انہوں نے طالبان نے ان کو امیر المؤمنین کہا. لیکن یہ تو حقیقت ہے نا کہ آپ کے مدرسے میں پڑھے ہیں. یہ اگر آپ کو معلومات ہو تو مجھے بھی دے دیجیے. مجھے تو اور بھی معلومات ہے لیکن کچھ حالات کے میں مسئلہ شکر گزار ہوں اگر آپ مجھے معلومات دیں گے. لیکن میں نے ان کا نام اس وقت سنا جب طالبان نے ان کو امیر المؤمنین کہا، اور پھر میں نے کہا کہ یہ اس کا نام تو ہم نے پہلے کبھی نہیں سنا تھا. حالانکہ جو پہلے اختر منصور وغیرہ شہید بھی ہو گئے ان کا ہم نے پہلے بھی نام سنا تھا، ان کو ہم نے قندھار میں بھی دیکھا تھا، ان کے ساتھ ہم حج پہ بھی ہماری ملاقاتیں ہوئیں. لیکن ان کے ساتھ میری کوئی نہ ملاقات نہ ان کے نام سے میرا کوئی تعارف اس سے پہلے تھا. جو وہ آپ کے مدرسوں میں بہت سارے لوگ ہوں گے کہ جن سے وہ آپ کو جانتے ہیں، آپ ان کو نہیں جانتے. تو تعلیم حاصل کرنا، کیا امریکہ میں لوگ تعلیم نہیں حاصل کرتے؟ پوری دنیا کے لوگ کیا چین میں نہیں حاصل کرتے؟ آپ خود ہی تو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اطلبوا العلم ولو کان بالصین، کہ چین تک جاؤ علم حاصل کرنے کے لیے. ہوتے نا کہ ادھر اپنے ملک میں لڑ رہے ہوں اپنی ریاست سے اور باہر جا کے کہیں. تعلیم حاصل کرنے کا تو اب اپنا میدان ہے. اگر کوئی شخص تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے کون کسی کو روکتا ہے؟ تو پھر یہ بات درست ہے کہ قرآن کریم نے واضح تعلیمات دی. یہ تاثر پھر درست ہے کہ آپ سے زیادہ قربت عمران خان کو ہے افغان طالبان سے، اور آپ سے زیادہ حامی وہ رہے ہیں، اس لیے ان کو طالبان خان کہتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں میری ملا ہبت اللہ سے ملاقات بھی نہیں ہوئی. دیکھیے وہ تو ایک ڈرامہ کرتا ہے. آپ کو یاد ہوگا جس وقت جنرل مشرف نے اپنے حکومت میں امریکہ کے ساتھ اتحادی ہونے کا اعلان کیا، پھر انہوں نے پاکستان میں امریکی طیاروں کو اترنے اور اڑنے کے لیے اڈے دیے، پھر ہماری فضاؤں سے گزر کر افغانستان پر حملہ کرنے کے لیے فضائیں عطا کی ان کو. تو اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان نے کہا تھا کہ مشرف کے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں تھا. تو پھر جب تک اس کو یہ امید تھی کہ شاید اگلے الیکشن میں میرے لیے دھاندلی کر کے مجھے اقتدار دے دیں گے، تو وہ جنرل مشرف کے ریفرنڈم میں بھی اس کے ساتھ تھا اور اس کی مکمل حمایت کر رہا تھا. جس وقت انہوں نے شاید ان کو مایوس کیا پارلیمانی اسٹرینتھ کے حوالے سے، تو تب جا کر پھر وہ باغی ہو گیا اور اس نے کچھ ایسے بیانات دیے کہ جو پبلک پہ مقبول تھے. تو کچھ لوگ اپنے سیاسی مفادات کے لیے مقبول نعرے لگاتے ہیں، کچھ اپنے عقیدے کے مطابق لگاتے ہیں. عمران خان کو آپ نے 3 سال سے دیکھا ہے اور آپ خود مشاہدہ کرتے ہیں، آئے روز ان کا ایک بات آتی ہے تو آپ 3 سال پہلے کا کلپ دکھاتے ہیں کہ کل یہ کہہ رہا تھا آج یہ کہہ رہا ہے، کل یہ کہہ رہا تھا آج یہ کہہ رہا ہے، کل یہ کہہ رہا تھا آج یہ کہہ رہا ہے. تو ان کی تو پوری زندگی تضادات سے بھری ہوئی ہے. آپ مجھے ان کا مثال دیتے ہیں.
نہیں تو لیکن وہ ریاست مدینہ کا نام لیتے ہیں، طالبان کا کیس لڑتے رہے ہیں، آپ کی طرح وہ بھی دنیا سے کہتے ہیں کہ طالبان کو انگیج کرو، ان کی حکومت کے دور میں یہ قطر ایگریمنٹ سلیم ہوا۔ صافی صاحب آپ مجھے معاف فرمائیں، جب عمران خان کا ذکر آئے گا اور پی ٹی آئی کا ذکر آئے گا تو میں اس حوالے سے ریاست مدینہ کے تذکرے کو ریاست مدینہ کی توہین سمجھتا ہوں، ریاست مدینہ کے تقدس کو برقرار رکھتے ہوئے ازراہ کرم ان کے ساتھ اس کی نسبت قائم نہ کریں۔ نہیں وہ نام لیتے ہیں تو مسلمان تو ہیں نا، تو میں کیا بلا لیں، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ وہ کتنے ریاست لیکن امریکہ کے سامنے ایک طالبان کا کیس تو لڑا ہے نا؟ کون لڑا ہے؟ عمران خان؟ نہیں، بالکل بھی نہیں لڑا، سب ڈرامے تھے۔ اور اصل چیز کیا ہے جی؟ اصل چیز ہے ویسٹرن کلچر۔ جس طرح انہوں نے طالبان کا کیس لڑا وہ یہ تھا کہ برطانیہ میں اور پوری دنیا میں ایک این جی او ہے اینٹی وار، جو اپنے آپ کو ہر شعبے میں لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں جی، اور اس کا جو سابق سالہ تھا یہ اس این جی او کا رکن تھا جی، اور آج بھی اس کی اپنی ایک تنظیم ہے کنزرویٹو فرینڈز آف اسرائیل۔ جب یہ میئر کا الیکشن لڑ رہا تھا لندن کے میئر کا، تو عمران خان اس کی تائید کے لیے نہیں گئے تھے اور ان کے لیے الیکشن نہیں لڑ رہے تھے۔ یہ کنزرویٹو فرینڈز آف اسرائیل سی ایف آئی کا رکن ہو کر اور صرف ایک دنیا میں کچھ کام کرنے کے لیے لوگ عنوان اور قائم کرتے ہیں، اور اس عنوان کے تحت این جی اوز ہمیشہ کہاں جاتی ہیں؟ جہاں پر زلزلے آئیں، جہاں پر سیلاب آئیں، جہاں جنگ کے مارے ہوئے لوگ ہوں، جہاں جہالت ہو، جہاں غربت ہو، ان حالات میں لوگوں کی مفلوق الحالی کو دیکھ کر اس میں گھستے ہیں خوبصورت عنوانات کے ساتھ، لیکن وہ اپنی تہذیب اور اپنے سیاسی مقاصد کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ بھی انہی میں سے ایک ہے۔ اچھا آپ نہیں سمجھتے کہ ان کے طالبان سے کوئی جینون ہمدردی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جی۔